بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ تم فرماؤ، کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انکھیارے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ تم فرما دو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دیجیے کہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجیے۔ کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیں اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبریں دیجیے کہ کیا کیا پیش آئے گا، تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصانوں سے بچنے کے پہلے سے انتظام کر لیں۔ کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتائیے کہ کب آئے گی۔ کبھی کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت کریمہ میں جواب دیا گیا ہے کہ یہ کلام نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی امر کا مدعی ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہوں۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو اس دعوے کے خلاف حجت بنانا انتہائی درجے کا جہل ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو اور میں اس کی طرف التفات نہ کروں تو رسالت سے منکر ہو جاؤ۔ نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں عذر کر سکو۔ نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا نکاح کرنا قابل اعتراض ہو، تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا سوال بے محل ہے اور اس کی اجابت جواب دہی مجھ پر لازم نہیں۔ میرا دعویٰ نبوت اور رسالت کا ہے، اور جب اس پر زبردست دلیلیں اور قوی برہانیں قائم ہو چکیں تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ فائدہ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر مطلق کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا ایسا ہی بے محل ہے جیسا کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل تھا۔ اس کے علاوہ اس آیت کریمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کسی طرح مراد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں تعارض بین الآیات کا قائل ہونا پڑے گا۔ وہو باطل۔ مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تم سے یہ کہوں فرمانا بطریق تواضع ہے، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے اور یہی نبی کا کام ہے، تو میں تو وہی دوں گا جس کا مجھے اذن ہوگا، وہی بتاؤں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی، وہی کروں گا جس کا مجھے حکم ملا ہو۔ تم فرماؤ، کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انکھیارے، مومن و کافر، عالم و جاہل؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟
یہ بظاہر سوال ہے، مگر حقیقت میں اس بات کا انکار ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں۔ اسے استفہام انکاری کہتے ہیں۔ اندھے اور دیکھنے والے سے مراد باطل پرست اور حق پرست، یا کافر اور مسلمان، یا جاہل اور عالم ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔